السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 4 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 5 کی ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور آیت مبارکہ 5 کی تفسیر کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تفسیر آیت مبارکہ 5 سے، جیسے کہ آیت مبارکہ 4 میں ہم لوگ حلال چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، اور آیت مبارکہ 5 میں مزید اللہ رب العزت کچھ حلال چیزوں کی جو کیٹیگریز ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، یعنی کہ دین اسلام جیسا کہ مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ 3 میں ہم نے پڑھا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی کہ جو شریعت مطہرہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے ذریعے اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اس شریعت نے اب جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں وہ تمام جو صاف ستھری ہیں اور اس میں کوئی سرانڈ نہیں، بو نہیں، اور دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، وہ تمام چیزیں تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہیں۔ اور پھر مزید اور کون سی چیزیں؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کتابین، یعنی کہ جن کو 2 کتابیں عطا کی گئیں، یہود و نصارہ مراد ہیں، تو ان کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ لیکن وہ کھانا بھی تمہارے لیے کب حلال ہوگا؟ وہ ان شرائط کے ساتھ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ ایسا کھانا کہ جو مردار نہ ہو، اور جیسا کہ خون کے بارے میں پڑھا، پھر وہ خنزیر کا گوشت نہ ہو، اور جو اللہ کے علاوہ بتوں کے یا آستانوں پہ اس قسم کے وہ کھانے نہ ہوں، اور منحنی کا نہ ہو، موقوذہ نہ ہو، متردیہ نہ ہو، نتیحہ نہ ہو، اور جن کو درندوں نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ یعنی کہ اگر ایسے کھانے نہیں ہیں جو شریعت کے مطابق پاکیزہ حلال کھانے ہیں، اگر وہ ہیں اس کے مطابق انہوں نے ذبح کیا ہے، تو وہ ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اہل کتاب میں سے بھی کسی کے پاس اس قسم کا کھانا ہے جو کہ پہلے یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں آیت مبارکہ 3 میں حرام کیا گیا تھا، اگر ان میں سے کوئی ہے تو پھر ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یا ایسا کھانا کہ جو کوئی جیسا کہ کسی کا ہوٹل وغیرہ ہے اور وہاں شراب چل رہی ہے، شراب کا دورہ ہے، یا مزید حرام کھانوں سے وہ ایوائڈ نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھایا جائے گا اور نہ ان کے کھانوں میں سے کچھ کھانے کی زحمت کی جائے گی۔ اور مزید کیا فرمایا؟ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارے کھانے جو ہیں ان کے لیے بھی حلال ہیں، وہ بھی تمہارے کھانوں سے کھا سکتے ہیں، تم ان کو اپنے کھانوں میں شامل کر سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ نہ شمولیت کی جائے گی، نہ ان کے کھانوں میں سے کھایا جائے گا، اور یہاں تک کہ پھر ان کے برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی ایوائڈ کیا جائے گا۔ الا کہ کوئی مجبوری کی صورت ہے، کوئی برتن نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر ان کو اچھی طرح دھو کر استعمال کرنے میں پھر حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی اضطراری صورت میں ہوگا، یعنی کہ مجبوری کی صورت میں۔
پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامنہ مومنات میں سے، یعنی کہ نکاح کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ نکاح کرتے وقت جس عورت کا انتخاب کیا جائے اس میں پاک دامنہ بھی دیکھی جائے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اب آپ لوگ الفاظ پہ غور کریں کہ مومنہ بھی کہا گیا اور ساتھ پاک دامنہ بھی کہا گیا، کہ مومنہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاک دامنہ کی بھی شرط ہے کہ کردار کی پاک صاف ہوں۔ پھر مزید کن لوگوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی جو پاک دامنہ عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو، یعنی کہ کتابی عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور کون سے اہل کتاب؟ جو تم سے پہلے ہو چکے، یعنی کہ ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اور کب ان کے ساتھ نکاح کرنے کی یعنی کہ شرط پوری ہوگی؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو مہر دے چکو، یعنی کہ نکاح کی شرط میں سے ایک شرط مہر دینا بھی ہے، جیسا کہ آپ پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں۔ اس سے جو نیت ہے انسان کی مراد جو ہے محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے ہو، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کے لیے، یعنی کہ زنا وغیرہ نہ ہو، بلکہ نکاح کر کے جو شرائط ہیں نکاح کی وہ پوری ہوں، نکاح کا اعلان کیا جائے، گواہوں کی موجودگی ہو، حق مہر ہو، جو کہ آپ پہلے بھی نکاح کی 4 شرائط پڑھ چکے ہیں، وہ شرائط ان کے اندر موجود ہوں۔ اس کے لیے کیا کہا گیا؟ ولا متخذی احدان، چھپی دوستیاں نہ ہوں، بلکہ علل اعلان نکاح ہو اور اس میں تمام نکاح کی شرائط موجود ہوں، تو پھر ان سے نکاح کرنا تمہیں جائز ہے۔ لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ کتابیہ عورت سے بھی تم اضطراری صورت میں نکاح کر سکتے ہو۔ کس صورت میں؟ کہ اگر کوئی اور تمہاری ہم مذہب نہیں مل رہی، یا پھر اس کے علاوہ مجبوری کی صورت ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، تو پھر اس صورت میں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی تب کہ اگر وہ اپنے دین میں تمہیں شامل نہ کر لیں۔ اگر یہ چیز کا خطرہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے دین میں کھینچ لے گی، یعنی کہ ایسی عورت، کچھ عورتیں بہت سخت قسم کی ہوتی ہیں، اپنے جو دین مذہب میں بہت پختہ ہوتی ہیں، انسان کو اگر شادی کے بعد فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے تو پھر ایسی کتابی عورت سے بھی نکاح کرنے سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور مزید اس میں شرط یہ بھی ہے کہ ایسی عورت جو کتابی عورت ہے وہ مومنہ بھی ہو، مشرکہ نہ ہو، کیونکہ پہلے بھی ہم بارہا پڑھ چکے کہ ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا تھا۔ اگر اہل کتاب میں سے کوئی مشرکہ ہے تو پھر ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں کا نکاح کر کے نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ البتہ ان سے لونڈی مومنہ بہتر ہے، یعنی کہ آزاد عورت سے پھر لونڈی مومنہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم مشرکہ سے نکاح کرو۔ اسی وجہ سے ساتھ ہی ڈانٹ پلا دی گئی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، لیکن اس کے برعکس جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے بدلے، یا جو کفر لے گا ایمان کے بدلے، ایمان کو چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہوگا، کفر کو ترجیح دے گا، تو وہ یاد رکھے کہ ایسے لوگوں کے پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی کہ کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مشرکین مکہ بھی خود کو بیت اللہ کے متولی کہلاتے تھے اور بہت حج اور عمرے کرتے تھے، اور حاجیوں کو بہت کھانا کھلاتے تھے، ان کی بہت خدمت کرتے تھے، ان کو ستو گور گور پلاتے، انہیں بہت زبردست کھانے کھلاتے، بہت زیادہ سرید بنا بنا کر کھلاتے، لیکن ان کے یہ سارے اعمال جو کہ اتنے بڑے درجات رکھنے والے ہیں کسی بھی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جادان جو کہ اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا تھا، کیا اس کو وہ صدقہ خیرات اس کے کام آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو وہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک بار بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہم اغفر لی، یعنی کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر یقیناً انسان کے منہ سے بے اختیار نکل اٹھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس نے کبھی ایک بار بھی اللہم اغفر لی نہیں کہا۔ حالانکہ یہ وہ شخص تھا عبداللہ بن جادان کہ اس کا شمار قریش کے مشرکین مکہ کے بہت بڑے بڑے معزز لوگوں میں ہوتا تھا، اس کی بہت ایک ناموری تھی، لیکن شرک کے ہوتے ہوتے اتنی بڑی ناموری، اتنا بڑا سٹیٹس کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
ایسے ہی لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو کتابی عورت سے مزید نکاح کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہاری اولاد کو اپنے مذہب کی طرف کھینچ لے، اور جو اولاد تمہارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے وہ تمہارے لیے وبال بن جائے۔ تو اس لیے حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کتابی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ پہلے بھی بتایا گیا کہ البتہ اضطراری کیفیت میں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جو اس وقت کے اہل کتاب تھے ان کا اور آج کے یہود و نصارہ کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے آج کے جو یہود و نصارہ کہلانے والے ہیں ان سے بالکل بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ رشتے ناطے نہیں کرنے چاہیے، بچنا ہی چاہیے۔ لیکن ادھر ایک اور تھوڑی وضاحت کر دوں کہ صرف کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، البتہ ان کے جو مرد ہیں ان سے اپنی بیٹیوں کا بالکل بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کتابیہ عورت سے بھی اس وقت نکاح کرنے کی اجازت ہے جب وہ شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو پھر ایسی عورت سے نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔